اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وعلى أصحابه المنتجبين الذين صاروا بهديه وكانوا له كذلا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ذرا محترم، آج کا دوسرا ایپیسوڈ تقلید کی ٹاپک کی پہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں تقلید کی تعریف کی گئی، بتایا گیا کہ تقلید کیا چیز ہے، تقلید جس کو کہتے ہیں اور تقلید کب واجب ہے اور کس کی تقلید کرنا جائز ہے، اور مجتہد کی کچھ صفات اور شرطیں بیان کی گئی تھی کہ کس مجتہد کی تقلید کی جائے گی، یعنی مجتہد میں کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہے۔ تو پہلا، مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو اور زندہ ہو اور عادل ہو، عدالت سے کام لینے والا۔ اتنی شرطیں مجتہد میں پائی جائیں تو اس مجتہد کی تقلید جائز ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں آدمی مجتہد ہے؟ تو مجتہد کو جاننے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، خود ہمارے پاس اتنا علم ہو کہ ہم اس سے مل کر کنورزیشن کر کے، بحث و مباحثہ کر کے پہچان سکیں کہ ہاں اس کے پاس باقاعدہ اجتہاد کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، پہلا۔ اور دوسرا، 2 عادل عالم گواہی دیں کہ فلاں آدمی مجتہد ہے۔ اور تیسرا، پوری دنیا میں یا پورے ہمارے علاقے میں مشہور ہو جائے کہ فلاں مجتہد ہے، کہ جس سے شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اس لیے کہ جب اتنا مشہور ہو جائے گا، پورے گاؤں والے، شہر والے، ملک والے یا دنیا میں اکثر جگہوں پہ لوگ جو ہے کہ کہتے رہیں کہ جیسے مثلاً جو ہے کہ ابھی مثلاً آغا سستانی صاحب اور جو ہے کہ داماد اللہ العالی کے لیے ہے، اور آغا خامنائی صاحب داماد اللہ العالی، آغا ناصر مکارم شیرازی داماد اللہ العالی، اور اس کے علاوہ دیگر بھی ہیں، ان کے لیے جیسے مشہور ہو چکا ہے کہ یہ مجتہد ہیں، تو پھر ان کی تقلید جائز ہے۔ تو 3 طریقوں سے پتہ چلتا ہے، خود ہمارے پاس علم ہو، دوسرا 2 عادل عالم گواہی دیں، اور تیسرا لوگوں میں اتنا مشہور ہو جائے کہ جس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، کہ اگر یہ مجتہد نہ ہوتا تو دنیا بھر کے علماء اور بڑے بڑے عالم ان کو مجتہد نہ مانتے اور ان کی تقلید کو جائز قرار نہ دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعاً مجتہد ہے اور اس کی تقلید کرنا جائز ہے۔ اب مجتہد کے فتوے کو کیسے پہچانیں گے ہم، اور کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ مجتہد کا کیا فتویٰ ہے؟ صرف تقلید سے مراد نیت کر کے دل میں بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس کے تمام فتوے جتنے ہیں اس پہ عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔
مجتہد نے جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اس مجتہد کے فتووں کا ہمارے پاس علم ہونا چاہیے۔ تو یہ علم کیسے آئے گا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مجتہد کا فتویٰ کیا ہے، فلاں مجتہد کا فتویٰ فلاں بارے میں کیا ہے؟ تو اس کو معلوم کرنے کے 4 طریقے ہیں۔ 4 طریقے سے پتہ چلتا ہے مجتہد کے فتوے کا۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم خود ڈائریکٹ مجتہد سے سنیں، پوچھ کر خود ڈائریکٹ مجتہد کے پاس جائیں، اس سے پوچھیں اور وہ جو کہے گا سننے کے بعد اس پہ عمل کریں۔ دوسرا، 2 عادل عالم بتائیں کہ یہ مجتہد کا یہ فتویٰ ہے۔ اور تیسرا، اس کی کتاب توضیح المسائل جو ہے، توضیح المسائل کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ جس پہ اس کی مہر لگی ہوئی ہے، سائن کہتا ہے اس پہ، اور سائن کرنے کے بعد مہر لگاتا ہے مجتہد کہ یہ جو کتاب ہے اس پہ جتنے بھی مسئلے ہیں وہ میری رائے کے مطابق ہیں اور اس پہ عمل کرنا جائز ہے، اور آپ عمل کریں گے تو روز قیامت بری الذمہ ہو جائیں گے۔ یہ توضیح المسائل رسالہ عملیہ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے گا۔ یا پھر اس کے علاوہ چوتھا یہ ہے کہ جو ہے نا اتنا مشہور ہو جائے لوگوں علماء کے درمیان اور لوگوں کے درمیان کہ فلاں مجتہد کا فتویٰ فلاں چیز کا ہے، کہ جیسے مثال کے طور پہ اب مثلا جو ہے کیا ہے اکثر مجتہدین کے فتوے تقریباً 95% جو ہے کیا برابر ہوتے ہیں، بس 5% میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور نہ اکثر مجتہدین کے فتوے برابر یہ ہوتے ہیں۔ اب مثلا جس طرح سے مشہور ہے، اور یہ ہے بھی ایسے کہ آغائے ناصر مکارم نے اجازت دی ہے کہ آپ ہندو کے یہاں کا کھا پی سکتے ہیں، تو یہ پورا مشہور ہے اور لکھا ہوا بھی ہے۔ تو 4 طریقوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے مجتہد کے فتوے کا۔ تو ان 4 طریقوں میں سے کسی ایک پہ بھی عمل کر لیں گے تو فتویٰ ہمارے لیے قابل قبول ہے اور اس پہ عمل کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور اس کے بعد اگر کسی انسان نے ایک مجتہد کی تقلید کرنے کے بعد وہ مجتہد مر گیا، انتقال ہو گیا مجتہد کا، تو اس کے بعد اس کی تقلید پہ ہم لوگ باقی رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے؟ باقی رہ سکتے ہیں۔ ہاں، ابتدا میں مردہ مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی آپ حضرات میں سے جس کی بھی عمر 15 سال ہو گئی، بالغ ہو گیا مرد یا لڑکی 9 سال کی ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد فوراً مردہ مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتی ہے۔ اب مثلا جو ہے کیا ہے کوئی ابھی بالغ ہوا ہے، وہ آغا خوئی کی تقلید کرنا چاہتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ آغا امام خمینی کی کرنا چاہتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ آغا حکیم کی کرنا چاہتا ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی وہ زندہ نہیں ہے۔ ابتدا میں زندہ مجتہد کی تقلید کی جائے گی، پھر اس مجتہد کے انتقال کے بعد اس کی تقلید پہ باقی رہ سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلے میں ہمیں زندہ مجتہد کی تقلید کرنی پڑے گی۔ وہ کیا ہے کہ ابھی جو زندہ مجتہد ہے، مثلا فار ایگزامپل یہ ہے کہ ہم امام خمینی کی تقلید میں تھے، امام خمینی کا انتقال ہو گیا، اب ہم نے جو ہے کیا تقلید کی آغا خامنائی کی، تو اب آغا خامنائی اگر کی اجازت دینا ضروری ہے کہ آپ امام خمینی کے فتوے پہ باقی رہ سکتے ہیں، تو پھر آپ اپنے پرانے مجتہد کے جتنے فتوے پہ بھی آپ نے عمل کیا ہے اس پہ باقی رہ سکتے ہیں اور تقلید صحیح ہے۔ اور جو مجتہد کہے گا، جو اس کا فتویٰ ہے، اس فتوے کے مطابق ہم پر عمل کرنا واجب ہے، یعنی اس کے فتوے کو چھوڑ کر ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں، جو فتویٰ وہ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے آج کل کی دنیا میں جو ہے نا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہر آدمی اپنے موبائل میں ان کی جو ہے کہ توضیح المسائل ڈاؤن لوڈ کر لے اور اس کو پڑھتا رہے باقاعدہ طور پہ، جو جس زبان جانتا ہے، جو انگلش ہے تو انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، عربی فارسی ہر اس میں ہے، اس کو لے کے وہ پڑھتا رہے۔
باقاعدہ طور پہ، تاکہ وہ مسئلے اس کو یاد ہوتے رہیں۔ تو ابتدا میں مردہ مجتہد کی تقلید جائز نہیں، اگر تقلید کی ہوئی ہے زندگی میں، انتقال کے بعد اس کی تقلید پہ ہم باقی رہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، اگر کوئی عورت مجتہدہ ہو جائے تو اس کی آیا تقلید کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے؟ ابھی تک بہت ساری عورتیں مجتہد ہوئی ہیں لیکن مرجع نہیں ہوئی ہیں، اس لیے کہ مرجع میں بعض جو احکام قضاوت اور دیگر مسائل ہیں اس میں جو ہے کیا شرط پڑ جاتی ہے مرد کی، تو اس میں ورنہ خود جو ہے مجتہد ہو سکتی ہے۔ جیسے جو ہے کیا ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اگر عورت کو جماعت عورتوں کو کرا سکتی ہے، باقاعدہ کرا سکتی ہے، ایک عورت عورتوں کو جماعت کرا سکتی ہے، جماعت کی نماز پڑھا سکتی ہے، وہ امام ہو جائے، اور عورتیں پیچھے نماز پڑھ سکتی ہیں جماعت سے، لیکن مردوں کے لیے عورت نماز نہیں پڑھا سکتی، اور مرد جو امام جمعہ یا جماعت ہوگا وہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی پڑھائے گا، لیکن عورت صرف عورتوں کو پڑھائے گی، مردوں کو نہیں پڑھا سکتی، اس لیے کہ مردوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ عورت کی امامت میں نماز پڑھے جماعت کی۔ اب یہاں تک کہ جو مسائل بھی ہیں یہ تقریباً تقلید کے حوالے سے آج انشاءاللہ تعالیٰ ٹاپک تقلید کا ختم ہوگا، پھر کل سے جو ہے کیا ہے مطہرات کی بحث انشاءاللہ تعالیٰ اس کی شروع ہوگی۔ اب تقلید کے جو ہے کیا جتنے مسئلے ہیں وہ بیان کیے جا چکے ہیں تقریباً شروع سے لے کے آخر تک، اب اس میں سے میں ایک ریویز طور پہ 5 منٹ میں شروع سے لے کے آخر تک اس کا ایک نچوڑ اور اس کا نتیجہ آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا سوال جواب کوشچن آنسر آپ سے کچھ سوال کیے جائیں گے کہ آپ نے کہاں تک اس کو سمجھا ہے، تاکہ بات جو ہم کر رہے ہیں اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔